ہر شخص کے دل میں اللہ نے شح رکھی ہے. شح کا مطلب ہوتا ہے لالچ. کون سا دل ہے جس کے اندر لالچ نہ ہو؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. قرآن کہتا ہے ہر نفس کے اندر اللہ نے لالچ تو رکھا، بخیلی تو ہے. شح نفس کا مطلب ہوتا ہے دل کی بخیلی، دل کا لالچ. آدمی کو اپنے لیے کیا کچھ چاہیے، دوسروں کو نہ ملے مجھے مل جائے، ہر دل میں ہوتا. اور یہ جو جذبہ اللہ نے رکھا ہے یہ بھی امتحان کے لیے رکھا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کہ نفس کو ہم نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں بیماری اور برائی کے بھی سارے جراثیم رکھ دیے ہیں اور نیکی کے بھی سارے جراثیم رکھ دیے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکی کی باتوں کو بڑھائے، برائی کی چیزوں کو دبائے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. دونوں چیزیں دل میں ہیں. جو آلودہ کر بیٹھا اپنے دل کو وہ پھنس جائے گا، اور جو اس کو پاکیزہ جس نے کر لیا وہ کامیاب ہو جائے گا. یہی تو امتحان. لہذا جو وہ شح نفس ہے اس کا ہونا، موجود ہونا گناہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. لہذا کون سا شخص ہوگا جس کے دل میں اپنے لیے لالچ نہ آئے، میرے بیٹے کو مل جائے دوسرے کے بیٹے کے مقابلے میں، میرے گھر میں آ جائے دوسرے کے مقابلے میں، مجھے ایسا مل جائے، میرے خاندان کو ہو جائے، میرے ملک کو یہ مل جائے. اپنی اپنی بات. ہر شخص کے دل میں اللہ نے شح رکھا ہے، اس لیے کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. کوئی نفس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے اندر شح نہ ہو. یہ دل کی بخیلی جب اس کو عملی طور پر ہوگی تو وہ بخل ہو جائے گا. اس کا جب اظہار ہوگا تو وہ ہرس اور لالچ ہوگا. لہذا اس کا ہونا گناہ نہیں ہے. گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے اس کے پیچھے چلنا. جب آپ اس دل کی بخیلی، جو دل میں جذبہ موجود ہے شح نفس، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کا حکم مان لیتے ہیں، جیسے وہ کہتا ہے ویسے کرتے ہیں، یہ گناہ ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثلاث مہلکات. 3 باتیں نوٹ کر لیجئے، تباہ و برباد کرنے والی ہیں. ثلاث مہلکات، 3 چیزیں تباہ و برباد کر دینے والی ہیں. اب تباہی و بربادی کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ چھت گر جائے گی اوپر سے یا زمین پھٹ جائے گی. تباہی و بربادی کس چیز کی ہے؟ ایمان کی تباہی و بربادی. ثلاث مہلکات، 3 چیزیں جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دینے والی ہیں. کون کون سی؟ فرمایا شح مطاع. سب سے پہلی چیز جو تباہ و برباد کرتی ہے وہ ایسی شح نفس ہے، دل کی وہ بخیلی ہے، دل کا وہ لالچ ہے، مطاع، جس کی انسان اطاعت کرنا شروع کر. جس شح کی، اطاعت کی. دل میں لالچ تو سب کے آتا ہے نا بھائی، اس سے نہیں بچا جا سکتا. لیکن اس بات سے بچا جا سکتا ہے کہ دل کو بندہ لگام دے لے نفس کو کہ تیری بات نہیں ماننی، میں نے اپنے اللہ کا حکم ماننا ہے. یہ ہے امتحان. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. وہ ہر معاملے میں یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو جواب کیا دوں گا. آج تو میں کر لوں گا، کل کلام میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اس کو ہر وقت یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جاؤں گا، میں کیا جواب دوں گا. وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، میں کیا جواب دوں گا. بس جب اس کو یہ خیال آتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے نفس کو روک لیتا ہے خواہش سے. تیری بات نہیں ماننی، میں نے تو اللہ کا حکم ماننا ہے. فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے کرے. تو فرمایا 3 چیزیں تباہ و برباد کر دینے والی، ثلاث مہلکات. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ثلاث مہلکات، 3 چیزیں جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دینے والی ہیں. شح مطاع، ایسی شح نفس، ایسی دل کی بخیلی، ایسا دل کا لالچ جس کا انسان حکم مان لے. مطاع، جس کی اطاعت کر لے، وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے انسان کو. اور دوسری چیز جو ایمان کو برباد کرتی ہے، جو انسان کو ہلاک کرتی ہے، فرمایا ہون متبع، وہ خواہش جس کا انسان اتباع کرے، اس کے پیچھے چل پڑے. تو شح نفس گویا ہوا کا ہی ایک حصہ ہے.
تو کسی بھی طرح کی خواہش، لالچ اور بخیلی والی بھی اور کوئی اور خواہش، تو اطاعت اور اتباع کس کی ہو رہی ہے؟ شح اور ہوا کی. تو گویا جو شح مطاع وہوى متبع، جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلے یا اپنی شح نفس کا حکم مانے، یہ تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جانے والی ہے. اور جو تیسری چیز ہے فرمایا وہ اعجاب المرء بنفسہ، اور تیسری چیز جو تباہ و برباد کرتی ہے وہ انسان کو خود پسندیدگی. انسان جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، میں ٹھیک ہوں، میرے جیسا بھی کوئی ہے، میں ایسا، ہم ایسے، ہم نے یہ کیا، ہم. اللہ اکبر. میں بعض اوقات دیکھتا ہوں بڑے بڑے بظاہر نیک علماء، باطن کا حال تو اللہ جانتا ہے، وہ بھی اپنے منہ سے ایسا جملہ نکال دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. سبقت لسانی سے بہت کچھ زبان سے نکل سکتا ہے، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. لیکن یہ کہنا کہ دوسرے جو ہیں وہ حقیر ہیں اور میں جو دوسروں سے بہتر ہوں، پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ لیتے ہیں. یہ اعتماد آ کہاں سے جاتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی اپنے بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے نا دوسرا حقیر ہے، میں بہتر ہوں، یہی تو تکبر ہے. اللہ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہی تکبر ہے. اور تکبر اتنا یا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی ہو نا، رائی کے دانے کے برابر. اور مجھے یوں لگتا ہے یہ جو رائی کا دانہ ہے یہ بھی اس وقت کی معلوم چیزوں میں سب سے چھوٹی چیز تھی، اس لیے رائی کے دانے کو فرمایا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کی منیمم کوئی لمٹ جو ہو سکتی ہے وہ بھی ذرہ بھر اگر تکبر کسی کے دل میں ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ذرہ بھر تکبر ہوا، اور تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. تو کس بنیاد پر آدمی میں کرتا پھرتا ہے؟ اللہ اکبر. جس کے دل میں میں نا، سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں ایمان کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایمان کو برباد کرنے والی چیزوں میں ہے.